بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلفی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام چوتھی سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس وادی نیلم آزاد کشمیر۔ وادی نیلم جنت نظیر آزاد کشمیر کا نہایت خوبصورت سرسبز و شاداب اور پھلوں کے باغات سے مالا مال ایک رومانوی خطہ ہے، بلکہ اسے وادی کشمیر کا دل کہا جائے تو بے جانا ہوگا، مگر 250 کلومیٹر کی پٹی پر مشتمل یہ حسین وادی عرصہ دراز سے اہل توحید اور کتاب و سنت کے مرکز سے محروم تھی۔ اس کی ایک وجہ تو تحریک آزادی کشمیر کی وجہ سے انڈین گولہ باری اور فائرنگ سے شدید متاثر ہونا ہے، اور دوسرا اس کا نہایت دشوار گزار اور دور افتاد علاقے میں واقع ہونا ہے۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد غیر ملکی NGOز نے امداد کی آڑ میں اہل نیلم کے ایمان اور عقیدے پر ضربے کاری لگائی، تو اس کے رد عمل میں ضلع نیلم کی معروف شخصیت محترم جناب قاری قمر الدین عثمانی صاحب اور ان کے رفقا نے ضلع نیلم میں مستقل سالانہ 2 روزہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا، جس میں پاکستان اور آزاد کشمیر سے نامور علماء کرام اور خطباء اعظام کے علاوہ بیرون ملک سے بھی مہمانان گرامی کو مدعو کیا جاتا ہے کہ مختلف سیشن مختلف مقامات پر منعقد ہوتے ہیں، اور امسال چوتھی کانفرنس 2011 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ کی اس مسجد کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ بھائی توجہ کریں، بات میری نہیں، بات اس کی ہے جس کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی اور ہماری نجات کے لیے بھیجا ہے۔ بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور میرے پاس اس وقت حوالہ مجھے یاد نہیں، لیکن نماز نبوی، صحیح نماز نبوی، دارالاندلس مکتبہ یہ جماعت الدعوہ کا، اس کے اندر یہ حدیث آپ کتاب الطہارت کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہاں یہ حدیث موجود ہے، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے پانی لیا، پھر اس کے بعد وضو کرنے کے لیے الگ برتن میں پانی لے کے آیا۔ اس حدیث سے محققین اہل حدیث یہ بات واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ قضائے حاجت والا برتن الگ ہونا چاہیے، وضو والا الگ، لیکن یہاں وہی لوٹا باتھ روم میں ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں، وہی لوٹا وہ وضو کے لیے وہاں ٹوٹیوں پہ لے کر جاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، آپ محب رسول ہیں ماشاءاللہ، امام الانبیاء کی سیرت بیان کرتے ہیں، انتظامیہ والا بھائیوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ غور و فکر کریں، الگ یہ انتظام کریں، لکھ کے لگا دیں کہ بھائی یہ لوٹے وضو کے لیے ہیں، استنجے کے لیے، اور یہ کس کے لیے؟ وضو کے لیے ہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا، اور محب کا کام یہی ہے کہ محبوب کی ہر چیز کو محبوب جانتا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا،
جانتے ہیں نا آپ لوگ، حاتم طائی عرب کا بہت مشہور ترین سخی تھا، اس کا بیٹا عدی بن حاتم مسلمان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور جب حاضر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ایک اعتراض پیش کیا، اور وہ اعتراض کیا تھا؟ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اتخذوا، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مولویوں، اپنے درویشوں، اپنے مشائخ کو رب بنا لیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دن میں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی یہاں تو عبادت کی بات ہوئی ہے، ہم اپنے علماء مشائخ اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو سجدے، رکوع، قیام یہ چیزیں نہیں کرتے، ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے۔ بڑی عظیم بات، سمجھنے والی بات ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو بات لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ اسی مسئلے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری بات اے عدی بن حاتم، لیکن آپ نے اپنی پیاری زبان سے یہ حکم ارشاد فرمایا، کہا تمہارے علماء مشائخ، تمہارے رہبر رہنما، جن کے فتوے، جن کے قانون اصول تمہارے سامنے ہیں، احلوہ فاحلو، حرموہ فحرموہ، جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں، حلال کرتے ہیں، تم اسے حلال سمجھتے ہو، جس کو وہ حرام کرتے ہیں تم اسے حرام سمجھتے ہو، کیا یہ معاملہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی یہی معاملہ ہے، ہم اپنے علماء مشائخ مفتیان کے فتووں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کہہ دیں یہ چیز حلال، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، نہ تورات نہ انجیل، نہ ہم اللہ کی آسمانی کتابیں جو رشد و ہدایت کے لیے آئی ہیں، جو حرام کرتے ہیں اسے حرام سمجھتے ہیں، جو حلال کرتے ہیں اسے حلال سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کے مقابلہ میں اللہ کی کتاب تورات انجیل میں مخالف مسئلہ بھی موجود ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو رب بنانا ہے، اللہ کے حکم کے، نبی کے فرمان کے مقابلہ میں کسی مفتی کے فتوے کو، کسی بزرگ امام ولی کے فتوے کو کھڑا کر دینا اور اس کے حکم پہ عمل کرنا، یہی تو عبادت کرنا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں پہ جانا، مزارات پہ جانا، درباروں پہ جانا، وہاں جا کر نظر و نیاز دینا، چڑھاوے چڑھانا، ان سے مدد طلب کرنا اور ان کے سامنے اپنی حاجات، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، یہ ساری چیزیں شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن بھائیو یہ نقطے کی بات ہے، آج ہمارے اندر یہ فتنہ موجود ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، شجاع آباد غالباً ملتان کے ساتھ ہے یہ علاقہ، وہاں سے ایک مفتی کلیم اللہ، جانتے ہیں آپ بھائی، یہ قاری مقبول صاحب جانتے ہوں گے، دوسرے علماء جانتے ہیں، اس کا مناظرہ ایک پادری کے ساتھ ہوا، پادری ان کے مدرسے کے اندر آیا اور مناظرہ بھی ان دیوبند علماء کرام نے رکھا۔ اب مناظرہ شروع ہوا، وہ مفتی کلیم اللہ صاحب گجرانوالہ میں جمعہ پڑھا کے گئے، خود بتاتے ہیں، سی ڈی بھی موجود، کیسٹ بھی موجود۔ وہ کہتے ہیں میں صدر مناظر تھا، میں نے سب سے پہلے گفتگو کی، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی، قرآن سے حدیث سے عظمت بیان کی کہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اے عیسائیوں، یہودیوں، عیسیٰ کو بھی اللہ کا پیغمبر رسول مانتے ہیں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ وہ پادری سنتا رہا۔ اب جب اس کی باری آئی، اس نے چند باتیں بنیادی کی۔ اس نے کہا بھائی آپ سے مناظرہ ہے، آپ یہ بتائیں آپ حنفی دیوبندی مسلمان ہیں یا آپ صرف مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی بات نہیں، آپ مناظرہ شروع کریں۔ اس نے کہا نہیں، مسلمان سے ہمارا مناظرہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول موجود ہے، وہ اللہ کی نازل کرتا ہے، اس کے سامنے ہم دلائل نہیں دے سکتے، آپ مختص کریں کہ آپ کیا چیز ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، مجبور اگر آپ کرتے ہیں، ہم حنفی دیوبندی مسلمان ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک، اب بات بن گئی۔ اب اس نے مناظرہ شروع کیا، صرف دو باتیں ان کی بتاتا ہوں، اس کے بعد موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس نے کہا
قرآن اور حدیث یہ حجت ہے، اور آپ کی کتاب قرآن کہتا ہے اور نبی کا فرمان کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، ان کے آنے کے بعد اب نہ عیسیٰ کا قانون چلے گا، نہ موسیٰ کا فتویٰ چلے گا، نہ کسی پیغمبر رسول کی کوئی حیثیت نبی محمد الرسول اللہ کی حدیث کے مقابلہ میں، قرآن کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بات تم مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بالکل مانتے۔ اس نے کہا میں آپ کو 10 آیتیں اور حدیثیں بتاؤں گا، جو آیتیں اور حدیثیں آپس میں متحد ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، یہ نکتے کی بات ہے۔ اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ جس طرح اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ اللہ نے خود سکھایا ہے، اور وہ طریقہ کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں۔ کس کو سکھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ ومن یعص اللہ ورسولہ۔ یہ قرآن جگہ جگہ پہ اطاعت رسول، فرمان رسول کی حیثیت بیان کرتا ہے۔ اور آپ ہمیں عیسائیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر، کیونکہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور دلیل قرآن حدیث میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ہم عیسیٰ کو، نبی کو ماننے کے باوجود کافر ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کا امام جس کو آپ رہبر رہنما، جس کے طریقے کی نماز، جس کے طریقے کے سارے معاملات طے کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں حضرت صاحب، یہ بتائیں آپ کے امام کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ نبی کے مقابلہ میں امام کو کھڑا کرو، بزرگ کو کھڑا کرو، کسی اور کو کھڑا کرو؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں، ہم کافر ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر، رب کے قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر، بزرگوں اماموں کی باتیں جن کا ثبوت نہ قرآن میں نہ حدیث میں، آپ ان کو مانیں، آپ کیسے جنت میں جائیں گے؟ اس نے دلیل پیش کی، اس نے کہا پہلی دلیل سنے، قرآن کہتا ہے ماں دودھ پلائے اپنے بچے کو حولینی کاملین، اور 2 جگہ پہ یہ دلیل قرآن میں آتی ہے۔ پھر اس نے کہا بخاری میں حدیث، آپ کی بخاری جس کو آپ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، تمہارے مدرسوں میں، وہابیوں کے مدرسوں میں، سب مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے لحاظ سے سب سے اونچا مقام، قرآن کے بعد اس کا مقام۔